ہو جائے گا آج کوشش کریں کہ جو شروع میں نہیں پڑھ سکے، حاضر نہیں ہو سکے، قرآن پاک کے آخری حصے میں حاضر ہو جائے۔ سورہ نمل جو ہے یہ تلاوت کی گئی، اس کے اندر مین جو واقعہ ہے تفصیل کے ساتھ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیان ہوا ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 1 سے 3 تک فرمایا یہ جو قرآن پاک ہے یہ فائدہ کس کو دیتا ہے؟ ایک تو ہے عام فائدہ کہ لوگوں کو ہدایت کے لیے بلاتا ہے، ہدایت کا رستہ واضح کرتا ہے۔ ایک ہے خاص ہدایت۔ خاص ہدایت کیا ہوتی ہے؟ گناہوں سے محفوظ رکھنا۔ خاص ہدایت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قریب کرنا۔ فرمایا یہ ان کو فائدہ دیتا ہے جو نماز پڑھتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، ان کے دلوں میں قرآن اترتا ہے۔ نمبر 2 وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی مال میں سے کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ ضرورت مندوں کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تیسرا فرمایا جو آخرت کے اوپر پکا یقین رکھتے ہیں۔ ہمارا ایمان تو ہے لیکن قرآن پاک نے جہاں بھی آخرت کی بات کی ہے نا، ایمان کے ساتھ ساتھ یقین کی بات کی ہے۔ یقین کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص کے دل کے اندر یہ بات پختہ ہو جائے کہ پتہ نہیں اگلا منٹ آنا بھی ہے زندگی میں یا نہیں آنا ہے، میں نے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا۔ یہ جو یقین ہے نا جس کے دل میں پیدا ہو جائے، اللہ فرماتا ہے اس کو یہ قرآن فائدہ دے گا، اس کے دل میں قرآن اترے گا۔ اس کے بعد جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے جب آپ مدین سے واپس آ رہے تھے، یہ آگے سورہ قصص کے ساتھ بیان ہوگا آج ہی میں۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 1 ہے 11، یہ سننے والا ہے مسئلہ، بڑا مسئلہ کلیئر اللہ نے فرمایا۔ لوگ پریشان رہتے ہیں کہ توبہ کس کی قبول ہوتی ہے، اللہ کس کو معاف کرے گا۔ یہ آیت بالکل چھوٹی سی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مسئلہ 2+2 کی طرح بالکل کلیئر کر دیا، بالکل کلیئر۔ فرمایا موسیٰ آپ ہم سے نہ ڈرا کریں، آپ ہم سے نہ ڈریں، ہماری بارگاہ میں ہمارے نبی ہم سے نہیں ڈرتے، مطلب ہمارے عذاب سے، ان کے لیے ہماری رحمت ہی رحمت ہے، انبیاء کے لیے۔ اس کے بعد مسئلہ بیان فرمایا کہ الا من ظلم، جس شخص نے ظلم کیا، جس شخص نے ظلم کیا، اور ظلم کی تعریف قرآن کی اصطلاح میں کیا ہے؟ ہر وہ عمل جو شریعت کے خلاف ہو اس کو قرآن پاک نے ظلم کہا ہے۔ ظلم صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کی حق تلفی کر دینا، ظلم صرف یہ نہیں ہے چوری ڈکیتی کر لینا، یہ ظلم کی ایک صورت ہے۔ ظلم کی جامع ڈیفینیشن جو قرآن پاک نے فرمائی ہے، فرمایا وَمَا ظَلَمُوا إِلَّا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنے آپ کے اوپر ظلم کیا۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کے احکام کے خلاف وہ چلے ہیں، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی نہیں گزاری۔ اس کے بعد اسی آیت میں اگلا حصہ فرمایا ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ، جس نے برائی کی اسی برائی کے بدلے میں پھر نیکی کی۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ہے معافی مانگ لینا زبان سے، یہ تو توبہ ہے نا ایک، لیکن یہ توبہ کب قبول ہوگی؟ فرمایا حسناً بعد سوء، جس برائی کے اوپر اس نے توبہ کی ہے نا اس برائی کے بدلے میں کوئی نیکی بھی کرے۔ کلیئر ہوا نہیں ہوا؟ اس برائی کے بدلے میں کوئی نیکی کرے، جب اس برائی کے بدلے میں کوئی نیکی کرے گا تو فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر میں اس کے گناہوں کو بخشنے والا بھی ہوں اور اس کے اوپر رحم و کرم فرمانے والا بھی۔ مطلب کیا؟ صرف زبان سے نہیں، جتنی برائیاں ہو رہی ہیں اتنی ہی برائیوں کے مقابلے میں نیکیاں ہونی چاہیے توبہ کرنے کے بعد۔ اگر توبہ کرنے کے بعد اسی قدر نیکیاں ہیں یا اس سے زیادہ نیکیاں ہو گئیں تو اللہ فرما رہا اب ان کے ساتھ میرا معاملہ ظلم کرنے والوں والا نہیں ہوگا، بلکہ کن والا ہوگا؟ غفور رحیم والا معاملہ ہوگا۔ اس کے بعد بڑا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ نے دعا کی یا اللہ مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما جو مجھ سے پہلے اور میرے بعد کسی کو نہ ملے، ایسی بادشاہی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا۔ جب دعا قبول کی تو فرمایا ہم نے سلیمان کے لشکر میں جنوں کو بھی تابع کر دیا،
شیطانوں کو بھی تابع کر دیا، انسانوں کو بھی تابع کر دیا، ہواؤں کو بھی تابع کر دیا، چرند اور پرند سب کو تابع کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ہر شے کے اوپر ان کی حکومت تھی، ہر شے کے اوپر۔ جن کیا کرتے تھے، جتنے ظاہری کام تھے وہ سارے جنوں سے کروائے جاتے تھے، جتنے ظاہری کام۔ شیطانوں کے کام کیا تھے؟ قرآن پاک نے واضح الفاظ میں بیان فرمایا سورہ انبیاء میں، فرمایا جو سمندری کام تھے نا وہ شیطانوں سے کروائے جاتے تھے۔ باقی ادھر ادھر کی خبریں لانا، جاسوسی کروانا کہ فلاں ملک میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، یہ پرندوں سے کام لیا جاتا تھا۔ یہ سارا لشکر فرمایا اتنی نگرانی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہ آپ کے لاکھوں کی تعداد میں جو لشکر تھا، انگنت جو لشکر تھا، اس میں سے ایک بھی بندہ، ایک بھی سپاہی، ایک بھی جن یا ایک بھی شیطان آپ کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتا تھا، ایک بھی۔ پورا لشکر جا رہا ہے، ایک جگہ سے گزرا، آگے یہ کیڑی مکوڑیاں جو ہے نا وہاں پہ پھر رہی تھی۔ ان کی بڑی کیڑی نے کہا سردار نے کہ اندر داخل ہو جاؤ اپنے اپنے سوراخوں میں، اپنے اپنے ٹھکانوں میں، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ کہیں انجانے میں بغیر کوئی سوجھ بوجھ کے، بغیر کسی سمجھ کے کہ ان کے لشکر کے پاؤں تمہارے اوپر نہ آ جائے۔ یہ نہیں ہے کہ جان بوجھ کے دے گی، کہ انجانے میں نہ آ جائے، غیر ارادی طور پہ نہ آ جائے۔ تو کیڑی کا کلام جب سنا نا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو سارا کلام سمجھ آ رہا تھا۔ جب یہ سنا تو فوراً اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے یہ نعمت میرے اوپر بھی کی اور میرے والدین کے اوپر بھی کی۔ آگے عاجزی دیکھیں، عرض کیا مولا وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اپنی رحمت کے صدقے مجھے اپنے نیک صالح لوگوں میں شامل کر لے۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام سارا کچھ اللہ کی بارگاہ سے مل چکا ہے، پھر بھی دعا کیا ہے؟ مولا نیک صالح لوگوں میں شامل رکھنا۔ یہی عاجزی اور انکساری ہے کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود انسان یہ کہے کہ مولا ساری شانیں تیری ہیں، میری کوئی اوقات نہیں۔ یہ معنی ہے جملے کا، وَادْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ لشکر جا رہا، فرمایا کیا ہو گیا؟ میں پرندے کو نہیں دیکھ رہا ہوں، ایک کو لا ارى الہدہد، جس کا نام ہدہد ہے، دیکھیں کتنی نظر ہے۔ قرآن نے فرمایا فَهُمْ يُوزَعُونَ، وہ بڑے ڈسپلن کے ساتھ چل رہے تھے، لشکر میں سارا ڈسپلن تھا، کوئی اپنی جگہ سے دائیں بائیں نہیں ہو رہا تھا، اتنا احتساب سخت تھا۔ آپ نے فرمایا مجھے وہ پرندہ نظر نہیں آ رہا، اگر آج وہ نہ آیا تو 3 میں سے 1 سزا تو اس کو ضرور ملے گی، یا اس کو سخت عذاب دوں گا، یا پھر کیا اس کو ذبح کروا دوں گا۔ اگر ان 2 سزاؤں سے بچنا چاہتا ہے تو پھر کو کوئی بڑی خبر لے کے آئے ہمارے لیے، جاسوسی کی بڑی خبر، جس سے وہ بچ جائے۔ اب یہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے تھے، ہدہد آ گیا۔ جب ہدہد آیا اس نے عرض کیا سلیمان میں آج وہ خبر لایا ہوں جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ جملہ سنیے گا، جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ آپ نے برا منایا؟ نہیں منایا، کہ جو حقیقت ہے، جو خبر یہ لے کے آ رہا ہے اس کو کھل کے بیان کرے، یہی اصل چیز ہے۔ یہ نمبر بنانے والی جو ہے نا رعایا ہوتی ہے، یہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ نہیں آپ کو سارا کچھ معلوم ہے، ماشاءاللہ، آپ سے کون سی شے اوجھل ہے؟ نہ، اس سے حکومتیں نہیں ہوتی ہیں، حکومتیں ہوتی ہیں تنقید کے ساتھ، کہ آپ نے یہ صحیح کیا ہے، یہ صحیح نہیں کیا ہے۔ اس پرندے نے آ کے یہی کہا کہ سلیمان علیہ السلام میں وہ خبر لے کے آیا ہوں جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کون سی خبر؟ کہا کہ ایک سبا کا علاقہ ہے، وہاں ایک ملکہ رہتی ہے، عورت کی حکمرانی ہے، جس کو ہم ملکہ سبا قرآن پاک نے فرمایا، اس کی حکمرانی ہے، میں بڑی خبر لے کے آیا ہوں، پر افسوس یہ ہے کہ اس کے پاس ہر شے ہے، ان کی معیشت بڑی اچھی ہے، طاقت اور قوت کے وسائل بڑے ہیں، لشکر جرار بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، وہ اپنے رب کو سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ خط لے جا میرا،
اس قوم کو جا کے دے، پھر دیکھتے ہیں کہ تو سچ بول رہا ہے یا نہیں بول رہا ہے۔ یہ اپنی طرف سے کہانی سنا رہا ہے خوش کرنے کے لیے۔ آپ نے خط دیا، خط یہ دیا کہ یہ خط لکھا جا رہا ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، اور آگے لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اے بستی والو، اے سبا کے لوگو، تعالو علیہ، میرے پاس آؤ، واتونی مسلمین، حالت اسلام میں، لا تعالو علیہ، کسی قسم کے حملہ کرنے کا ارادہ نہیں کرنا ہے، حملے کے ارادے سے مت آنا ہمارے پاس، اسلام کی حالت میں آ جاؤ، سورج کی پوجا چھوڑ دو۔ ملکہ سبا بڑی سمجھدار عورت تھی، بڑی سمجھدار، عقل مند۔ اس نے اپنی ساری پارلیمنٹ کو بلایا، اجلاس بلا لیا، اس میں سپاہی بھی آ گئے، وزراء بھی آ گئے، بڑے بڑے لوگ بھی آ گئے، ساری بیوروکریسی ساری اکٹھی تھی۔ اس نے کہا یہ خط آیا میرے پاس، تم لوگ مجھے رائے دو، تمہاری رائے آئے گی تو میں حتمی فیصلہ کروں گی، یہ دیکھیں تمہاری رائے جو آئے گی نا اس کے اوپر حتمی فیصلہ ہوگا۔ یہ ہے پارلیمنٹ کا احترام۔ پارلیمنٹ کا یہ احترام نہیں ہے کہ آرڈر دے دو بس تم نے کرنا ہی کرنا حالت میں۔ انہوں نے کہا آپ ہمارا فیصلہ کیا لیں گے، آپ اپنا حکم سنائیں، آپ کو یہ تو معلوم ہے نحن اولو قوہ، ہم بڑا طاقتور لشکر ہیں، وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ، اور جنگ میں بڑے ماہر ہیں، جنگ میں پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ عقل مند تھی ویسے ملکہ سبا۔ اس کے اگلے الفاظ سنیے گا، اس نے کہا اگرچہ تم طاقتور ہو، تمہارا لشکر بڑا ہے، جنگجو بھی ہو، جنگ کے اندر ماہر بھی ہو، بڑی جنگیں بھی لڑی ہیں، پر ایک بات یاد رکھو کہ بادشاہ لوگ جنگ کے ارادے سے جس ملک میں داخل ہوتے ہیں نا وہ بستیاں ویران ہو جاتی ہیں۔ جس ملک میں جنگ ہوتی ہے نا وہ بستیاں اجڑ جاتی ہیں اور وہاں کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا جنگ کرنا کسی کے فائدے میں نہیں ہے، پہلے صلح کرتے ہیں، معاملات ویسے سلجھاتے ہیں، جنگ کے بغیر اگر سلجھتے ہیں۔ اس نے کہا ایک حل ہے، یہ جس کا خط آیا ہے نا اس کا دنیاوی سٹیٹس چیک کرتے ہیں، یہی چیک کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ دنیا سے محبت کرتا ہے، پیسوں کا لالچی ہے یا نہیں ہے۔ اگر پیسوں کا لالچی ہو تو پیسے دے کے منا لیا جاتا ہے، ہماری بات مان لو، ہوتا یا نہیں ہوتا۔ اگر پیسوں کا لالچی نہ ہو پھر دو ہی اختیار ہوتے ہیں انسان کے سامنے سورہ نمل کی روشنی میں، یا تو سرنڈر کر دے یا پھر میدان جنگ میں آ جائے، مقابلہ کرے۔ یہ دو کے علاوہ تیسرا کوئی اختیار نہیں۔ اس نے کہا سب سے پہلے تو میں کچھ تحفے بیچتی ہوں، قیمتی تحفے، پھر دیکھتی ہوں کہ اس بادشاہ کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے۔ اس نے تحفے بھیجے، جب تحفے بھیجے نا حضرت سلیمان علیہ السلام کو جلال آ گیا، فرمایا تم ان پیسوں کے ذریعے مجھے خریدنا چاہتے ہو، یہ تحفوں کے ذریعے تم مجھے خوش کرنا چاہتے ہو کہ میں نے جو خط کے اندر اتنا بڑا دعویٰ لکھا ہے، اتنی بڑی وارننگ دی ہے، میں اس سے پیچھے ہٹ جاؤں؟ مایا اس سے تم خوش ہوتے ہو، پیسے سے، تحفوں سے تم خوش ہوتے ہو، میرے اللہ نے مجھے جتنا عطا کیا ہے نا، جتنا عطا کیا ہے، تم اس کے مقابلے میں ساری دنیا بھی عطا کر دو تو ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے رب نے مجھے اتنا عطا کیا ہے۔ جلال میں کہا لے جاؤ اپنے تحفے اور کہو جا کے ہم ایک ایسا لشکر لے کے آ رہے ہیں، اس لشکر کا مقابلہ کرنے میں تمہارے اندر سبقت نہیں ہے، اب جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، یا جنگ کرو یا سرنڈر کرو، یہ پیسوں پوسوں والا لالچ ہمیں نہ دو۔ دو اختیار تھے۔ ادھر جب نیک صالح بادشاہ ہو، پھر وہ بھی نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، پھر اس کی پارلیمنٹ کے اندر عام لوگ نہیں بیٹھے ہوتے، اللہ کے ولی بیٹھے ہوتے ہیں۔ پھر وہاں صرف ظاہری مدد نہیں ہوتی، غیبی مدد بھی ہوتی ہے۔ آپ بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا کون ہے؟ ہم اپنا جاہ و جلال اور شان و شوکت دکھانا چاہتے ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اس ملکہ سبا کا جو اتنا بڑا عرش ہے جس کے اوپر وہ بیٹھتی ہے، جس کی یہ تعریف خود خود کر رہا ہے، کوئی عام عرش تو ہوگا نہیں، عرش مطلب چیئر، کرسی جس کے اوپر وہ بیٹھی ہے۔
اس کے مال کے اندر جو خاص اس کی مسند ہے کون ہے، اس نے سرنڈر تو کر دینا، لڑائی تو ہم سے کرے گی نہیں۔ اس کے آنے سے پہلے پہلے اس کا تخت بلقیس جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہو، بلقیس نام تھا ملکہ سبا، یہاں پہ موجود ہو۔ ایک جن اٹھا، بڑا جن، اس نے کہا جتنی دیر آپ کی مجلس لگی ہوئی ہے نا، اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے پہلے میں ملکہ سبا بلقیس کا تخت آپ کے دربار میں حاضر کر دوں گا۔ یہ جن نے کہا۔ مقابلے میں ایک شخص اٹھا، جن نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا عندہ علم من الکتاب، اس کے پاس کتاب کا علم تھا، کتاب کا، جو ان کی اپنی کتاب آسمانی کتاب تھی اس کا علم تھا، بعمل عالم تھا، نیک اور صالح تھا۔ اور اس کی طاقت دیکھیں نیک اور صالح شخص کی۔ لوگ کرامات کا یہ کیسے ہو گیا، ہمیں تو نہیں دکھتی ہیں ایسی، آپ اس مقام پہ آئیں تو صحیح، پھر آپ کو دکھے گی نہیں، اللہ آپ سے ظاہر کروائے گا، دوسروں کو دکھلائے گا۔ وہ شخص اٹھا، اس نے کہا سبحان اللہ، طاقت کی انتہا ہو گئی یار، نیک اور صالح لوگوں پہ جب اللہ کسی کو اختیار دے۔ فرمایا صرف اتنا ٹائم لوں گا جتنا آنکھ چپنے کو ٹائم لگتا ہے۔ یہ کوئی ٹائم ہے؟ کوئی ٹائم نہیں ہے۔ اللہ، اتنے ٹائم میں ملکہ سبا بلقیس کا تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ اس نے بولا، ادھر آنکھ ایسے ہوئی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کا تخت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ جب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، فرمایا یہاں پہ میرے رب کی طرف سے میرے اوپر آزمائش ہے، میرے اوپر آزمائش ہے کہ میری پارلیمنٹ میں اتنے نیک صالح لوگ موجود ہیں جن کو اللہ نے اتنی غیبی طاقتیں دی ہیں، کہ اب میں اس کے اوپر غرور اور تکبر کرتا ہوں یا اپنے رب کا شکر کرتا ہوں کہ نہیں، یہ ساری شانیں میرے رب کی ہیں، اس میں میری کوئی شان نہیں ہے، میری کوئی مجال نہیں ہے۔ فوراً کہہ دیا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا انعام ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ کیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ جس نے شکر کرنا ہے اس نے اپنا ہی فائدہ کرنا ہے، اور جس نے ناشکری کرنی ہے اس نے اپنے رب کا کوئی نقصان نہیں کرنا ہے۔ میرا رب نقصان سے غنی ہے، پاک ہے۔ تخت آیا پڑا، فرمایا اس تخت کو چینج کر دو، اس کی حیت چینج کر دو، شکل چینج کر دو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اس کی فہم و فراست ملکہ سبا کی، کہ وہ اپنے تخت کو، اپنے عرش کو، اپنی چیئر کو، اپنی کرسی کو پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی۔ چینج کر دیا گیا۔ فلما جاءت، سرنڈر کر دیا اس نے، لڑائی نہیں کی۔ جو بادشاہ پیسوں کے سامنے بکے نہیں، اس سے کون لڑے گا؟ مجھے آپ کوئی لڑے گا؟ کوئی نہیں لڑ سکتا۔ اتنا جملہ ہی کافی ہے کہ آپ کے پیسوں کو میں جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں، یہ جملہ ہی ہیبت کے لیے کافی ہے، ڈرانے کے لیے۔ آگے سب سے پہلا سوال، اھاکذا عرشک، یہ آپ کا عرش ہے؟ ملکہ بلقیس نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا عرش ہے، کہا کانہ ہوا، میرا وہ عرش وہی تو نہیں ہے، لیکن اس کے اندر کچھ چینجنگ اور تبدیلی آ گئی ہے۔ فہم و فراست ہے، میں نے کہا تھا نا، اس عورت کے اندر فہم و فراست بڑی تھی، نہ جنگ لڑی، جو فیصلے اس نے سنائے پارلیمنٹ کے اندر، آپ فیصلوں کو دیکھیں، سارا کچھ، ابھی تخت کو بھی پہچان لیا۔ آگے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے محل کے اندر فرش ایسا لگوایا کہ کوئی بھی نیا شخص آئے گا نا تو اس کو لگے گا یہاں پانی ہے۔ یہ بھی فہم و فراست چیک کرنے کے لیے تھا۔ لوگوں نے کیا کہانیاں بنا لی، وہ صرف پنڈلیاں دیکھنا چاہتے تھے کہ پنڈلیوں کے اوپر بال ہیں یا نہیں ہیں۔ کہانیاں یہ بنا لی گئی کہ اگر بال ہوئے تو عورت صحیح نہیں ہے، اگر بال نہیں ہیں تو عورت صحیح ہے۔ الٹ بھی کہانی بنائی ہوئی ہے۔ یہ کہانیاں غلط ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کوئی یہ جملہ بولے گا کہ وہ عورت کی پنڈلیاں دیکھنا چاہتے تھے۔ یار دنیا کی ہر شے اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو عطا فرما دی، اور یہ کہانیاں بنا رہے ہیں بیٹھے ممبروں کے اوپر، وہ پنڈلیاں دیکھنا چاہتے تھے۔ یہ ساری فہم و فراست چیک کی جا رہی ہے۔ آئیں، فرمایا ادخل الصرح، ہمارے محل کے سیر میں داخل ہو جائے۔ اب آپ سیر کروانے لگے، سرنڈر تو وہ کر چکی ہے، سیر کروانے لگے۔ فلما رأت حسبته لجة وكشفت عن ساقيها،
جب اندر داخل ہوئی تو اس نے سمجھا کہ یہ پانی ہے، تو اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹایا، بس قرآن کا بیان۔ تو یہ ہر شخص کرتا ہے، جو بھی اس کو محسوس ہوگا کہ یہاں پانی یا کپڑا اوپر کرے گا یا نہیں کرے گا، نیچرلی کرے گا، فطرت ہے انسان، کپڑا اوپر کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ پانی نہیں ہے، سرحم ممرد من قواریر، یہ ہیرے اور جواہرات سے بنا ہوا فرش ہے۔ بھائی یہاں پہ آ کے تھوڑی سی فہم و فراست میں کم ہوگی، اس کے بعد فوراً اپنی اس عاجزی کا جو ہے انہوں نے اقرار کیا، تسلیم کیا۔ قال ربی انی ظلمت نفسی، یہ جو میں نے شرک میں زندگی گزاری ہے مولا، میں اس سے معافی مانگتی ہوں، مجھے معاف کر دے۔ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں سلیمان علیہ السلام کے رب کے اوپر اسلام لاتی ہوں، ایمان لاتی ہوں۔ یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد ملکہ بلقیس کیا ہو گئی؟ مسلمان ہو۔ کس کے ہاتھ پہ ایمان لے کے آئی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ بعض میں آگے روایات میں آیا کہ ان کی شادی حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہو گئی تھی۔ یہ سارا انعامات ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ حکومت کسی بھی ملک کو کیسے کرنی چاہیے، کسی بھی ریاست کو حکومت کیسے کرنی چاہیے۔ اس کے اندر سب سے پہلی چیز ڈسپلن ہے، قانون ہے، وہ چاہے ہدہد ہو چاہے ملکہ بلقیس ہو، قانون برابر ہے۔ جو سزا ایک کمزور پرندے کی ہے، اگر وہی غلطی طاقتور بادشاہ کر رہا ہے یا طاقتور وزیر کر رہا ہے، کوئی طاقتور شخص کر رہا ہے، وہی سزا اس کی بھی ہے۔ کوئی فرق رکھا آپ نے ملکہ بلقیس میں اور حدود میں؟ کوئی فرق نہیں رکھا۔ نمبر 2، احتساب۔ فرمایا احتساب میں سارا لشکر برابر ہے، ساری رعایا برابر ہے۔ نمبر 3، ایک ایک شے کا حساب ہونا چاہیے، کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 4، اپنی ریاست کے اندر طاقت کے وسائل پوری بہادری کے ساتھ اپنی رعایا کے لیے استعمال ہونے چاہیے۔ اور نمبر 5، کوئی جتنا مرضی لالچ دے لے، کسی کے لالچ میں نہیں آنا ہے، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اسی کے اوپر توکل اور بھروسہ رکھے۔ اگر یہ ہوگا تو فرمایا جس طرح ہم نے سلیمان علیہ السلام کو تو خاص طاقت دی تھی نا، اسی طاقت کے صدقے کچھ نہ کچھ طاقت تمہیں بھی عطا کرتے رہیں گے، اور تم تو میرے حبیب کی امتی ہو۔ اس کے بعد قوم سمود کا واقعہ، یہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام جس قوم کی طرف آئے تھے، لیکن آیت نمبر 48 میں ان کے یہاں سیاسی پارٹیاں تھیں۔ یہ سیاسی پارٹیاں، یہ مذہبی فرقے پرستیاں، یہ سارا کچھ طاقتور لوگ اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ فرمایا وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9، اس شہر کے اندر 9 پارٹیاں تھیں۔ کتنی؟ قرآن نے فرمایا 9 رہتن، رہت کہتے ہیں گروپ، 9 گروپ تھے آپس میں۔ جب صالح علیہ السلام نے ان کے سٹیٹس کو للکارا، 9 کے 9 گروپ جو آپس میں لڑ رہے تھے اکٹھے ہو گئے۔ قرآن نے فرمایا اکٹھے ہو کے انہوں نے میٹنگ بلائی، انہوں نے کہا سارے قسم اٹھاؤ، حلف دو، حرف، جھوٹی قسمیں تو عام اٹھائی جاتی ہیں، حلف دو۔ بھی کیا حلف لے رہے ہو؟ ان کا اتحاد ہوگا، ہمارا 9 کی 9 پارٹیوں کا اتحاد ہوگا۔ قرآن فرما رہا ہے قالوا تقاسموا باللہ، انہوں نے قسمیں اٹھائی ایک دوسرے کے سامنے، اتحاد کر لی۔ اتحاد کس بات پہ ہونا ہے کہ صالح علیہ السلام اور صالح کے اوپر جتنے بھی لوگ ایمان لائے ہیں، ان کے خاندان میں سے ہو یا باہر سے ہو، راتوں رات میں الیاذ باللہ ان کو قتل کر دیں گے، تاکہ ہمارے سٹیٹس کو للکارنے والا کوئی نہ۔ جب صبح ہوگی ہم سارے متحد ہو کے ایک ہی بیان دیں گے کہ ما شہدنا مہلک اہلہ، جب ان کو قتل کیا جا رہا تھا ہم تو وہاں تھے ہی نہیں۔ آج کل بھی کاغذوں میں یہی لکھوایا جاتا ہے نا، پاکستان کے کاغذ آپ چیک کریں، کتنے زندہ لوگ مردہ بنے ہوئے ہیں اور کتنے مردہ لوگ زندہ بنے ہوئے ہیں دنیا کمانے کے لیے۔ زندوں کے پاس ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے اور ڈیتھ والوں کے پاس لیونگ سرٹیفکیٹ ہے۔ یہ ہے، انہوں نے کہا ہم یہی کہیں گے، ہم تو نہیں تھے وہاں پہ، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم سچے ہیں، ہم سچ بول رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایک مکر انہوں نے کیا اور ایک جو ہے ترتیب اور پالیسی ہم نے بنائی۔ وہ مکر کرتے رہے، ہماری پالیسی جو ہے ان کے اوپر غالب آ گئی۔ وہ ابھی اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ایک چیخ آئی، اس چیخ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔
اس کے بعد سورہ قصص ہے۔ سورہ قصص میں اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ نے پورا قصہ پڑھنا ہو، پورا سورہ قصص کے اندر پڑھے، ولادت مبارکہ سے لے کر مدین جانے تک اور مدین سے واپس آنے تک، اور اس کے بعد فرعون کے پاس جانے تک، اور فرعون کے پاس کیا ہوا اس کا حصہ ہم نے سورہ طٰہٰ میں بیان کر دیا تھا کہ جادوگروں کو بلایا گیا، یہ سارا کچھ اللہ نے فرمایا۔ فرعون نے اعلان کر دیا تھا۔ فرعون کے بارے میں کیا سنیے گا، سورہ قصص کے شروع میں یہاں سے یہ مضمون شروع ہو رہا ہے۔ فرعون کی فرعونیت کیوں باقی تھی، اس کی طاقت کیوں باقی تھی، قوت؟ فرمایا اس نے پہلا کام جو کیا نا اپنی رعایا کے اندر، وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اپنی رعایا کو شیعہ بنا دیا۔ شیعہ یہ نہیں کیونکہ یہ شیعہ کدھر آگے، شیعہ کا مطلب ہوتا ہے فرقہ پرستی میں ڈال دیا، گروپ بندیاں بنا دی، ایک گروپ یہ ہو جائے، ایک گروپ یہ ہو جائے، ایک گروپ یہ ہو جائے، تاکہ سارے گروپ آپس میں ایک دوسرے سے لڑے، ہم کبھی ان کو سپورٹ کریں، کبھی ان کو سپورٹ کریں، کبھی ان کو سپورٹ کریں، کبھی ان سے ان کو مروائیں، کبھی ان کو ان سے مروائیں۔ اس طرح اس نے اپنی فرعونیت باقی رکھی۔ سب سے پہلے اس نے اپنی قوم کے اندر فرقہ پرستی کروائی، یہ قرآن فرما رہا ہے، یا فرقہ پرستی کروائی، قوم متحد نہیں ہوئی، اس نے اگلا حملہ کیا۔ جب قومیں متحد نہیں ہوتی پھر کیا ہوا، اس نے لوگوں کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا کہ ذبح کرو، جو لڑکا پیدا ہو ذبح کر دو، اور جو بچی پیدا ہو اس کو چھوڑ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ پریشان ہے کہ پیدائش کا وقت بھی قریب ہے، فرعون کی طرف سے اعلان بھی ہے، بچ بھی نہیں سکتے، یہ کیا ہوگا؟ اللہ نے بذریعہ کشف الہام کہتے ہیں دل کے اندر اللہ کی طرف سے کوئی بات آ جانا اور دل کو سکون مل جانا، اس کو کشف الہام کہتے ہیں۔ الہام ہوا کہ آپ ہمارے موسیٰ کو دودھ پلائیں، جیسے خطرہ محسوس کرے فرعون کی طرف سے، آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو صندوق میں ڈالنا ہے اور اس صندوق کو فی الیمی، سمندر کے اندر ڈال دیں۔ بچہ ہے، سانس لینے کی بھی جگہ نہیں ہے صندوق کے اندر، پھر سمندر میں ڈالنا ہے۔ لیکن جب اللہ فرما رہا ہے تو فرمایا سمندر بھی ہمارے حکم کے تابع ہے اور صندوق بھی ہمارے حکم کے تابع ہے، ہوائیں بھی ہمارے حکم کے تابع ہے۔ جب ہمارا حکم ہوتا ہے صندوق بند بھی ہو تو ہم پھر بھی اپنے موسیٰ کو ہوا پہنچا دیں۔ جیسے ہی شک ہوا کہ فرعون کا لشکر آ رہا ہے، آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈالا اور سمندر کے اندر پھینک دیا، اور ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کہا کہ تو نے نظر رکھنی ہے دور دور سے کہ کیا ہوتا ہے، صندوق کس طرف جاتا ہے۔ جیسے ہی صندوق ڈالا تو لشکر والے وہاں پہ پھر رہے تھے، گشت کر رہے تھے۔ جیسے انہوں نے دیکھا صندوق ہے، انہوں نے اٹھا لیا، اٹھایا تو کھولا تو اندر بچہ ہے۔ اب فرعون کی طرف سے حکم تھا کہ بچوں کو کیا کرنا ہے، ذبح کرنا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا، کہیں اور سے آیا ہو، ہماری ریاست اور سلطنت کا بچہ نہ ہو، تو کیوں نہ پہلے فرعون سے پوچھ لیں کہ اس کے لیے کیا آرڈر ہے۔ ہمارے پاس تو صرف آرڈر ہے ہماری ریاست کا، یہ ہو سکتا ہے باہر سے آیا ہو۔ جیسے ہی وہ صندوق فرعون کے پاس پہنچا، قرآن نے فرمایا فرعون کی بیوی نے کہا لا تقتلوا، قتل نہ کر، اس کو قتل نہ کر، ہم ہو سکتا ہے اس کو بیٹا بنا لیں یا جی ہمیں نفع دے دے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے موسیٰ کی پرورش اپنے دشمن کے گھر میں کروائی، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ یہی بچہ بڑے ہو کر اس کی جھوٹی خدائی کو تباہ و برباد کر سکے، نیست و نابود کر سکے۔ وہاں سے پرورش ہوئی، جب بڑے ہوئے اب وہاں سے پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ یہ تو ہمارے خداؤں کے خلاف ہے، باتوں سے پتہ چل جاتا، یہ تو باتیں ایسی کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شک سا ہوا، جب زیادہ شک ہوا تو رات کو شہروں میں چھپ چھپا کے نکلتے تھے، ابھی اللہ کی طرف سے واضح حکم نہیں آیا تھا، چھپ چھپا کے نکلتے۔ ایک دن نکلے فی المدینۃ خائفین، ڈرتے ہوئے، کیا دیکھتے ہیں دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جب دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں تو ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، یعنی بنی اسرائیل سے تھا، اور ایک جو ہے فرعون کی قوم سے تھا۔ جو بنی اسرائیل کی قوم سے تھا اس نے مدد مانگی
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فَوَقَذَهُ موسیٰ ایک مکہ مارا ایسے چلا لی تھے، مارا تو وہ مر گیا۔ دوسرے دن جب وہاں سے گزر ہوا تو وہ پھر وہی بندہ لڑ رہا ہے جو آپ کی قوم کا ہے۔ اِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ، تو بڑی لڑائیاں کرتا ہے، تو غلط آدمی تو ہی ہے۔ پھر آپ اس کو ماننے لگے تھے سزا کے طور پہ، تعذیب کرنے کے لیے۔ اس نے وہاں شور کر دیا، اے موسیٰ تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو جس طرح کل تو نے قتل کیا؟ جس طرح کل تو نے قتل کیا، یعنی اگر بچاؤ کی بات آئے تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو ہی صحیح کرنا ہو تو آپ گواہی دینے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں، یعنی آپ نے کیا تھا۔ اسی ٹائم ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، کہا یا موسیٰ علیہ السلام، میں ابھی سن کے آ رہا ہوں، فرعون نے میٹنگ بلائی ہوئی ہے، وہ سارے جمع ہو گئے کہ موسیٰ کو قتل کر دو، یہاں سے چلے جائیے، میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ وہاں سے آپ نکلے، مدین کی طرف چل پڑے۔ یا مدین کی طرف چلے تو قرآن پاک فرماتا ہے کہ ایسی جگہ پہ پہنچے جہاں پہ لوگ پانی پلانے کے لیے کنویں کے پاس جمع تھے، ہر کوئی شخص کوئی پانی بھر رہا تھا، کوئی جانوروں کو پلا رہا تھا۔ تو کہا وہاں پہ دو عورتیں جو ہیں سائڈ پہ ہو کے، الگ ہو کے، شرم و حیا کی پیکر بن کے بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ ان کے پاس گئے، آپ نے فرمایا تم لوگ کیوں نہیں پانی پلا رہی، کیا ہوا؟ کہتی ہیں کہ ہمارے جو باپ ہیں وہ بوڑھے ہیں، وہ خود آ نہیں سکتے، تو جب تک یہ سارے پانی نہیں پلا لیں گے اس ٹائم تک ہم پانی نہیں پلا سکتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی ہیلپ کی، ان کے جانوروں کو پانی پلایا، پانی بھر کے دیا، اور جب وہ چلے گئے سارے، وہ بھی چلی گئی، آپ الگ ہو کے ایک سائے میں بیٹھ گئے، دعا کی، یا اللہ اب میں وہاں سے نکلا ہوں، مسافر ہوں، کوئی اچھا ٹھکانہ دے، اچھا گھر دے۔ جیسے ہی دعا کی ادھر سے قرآن فرماتا ہے وہ دونوں بچیاں، ان میں سے ایک تمشی علی استحیاء، شرم و حیا کی پیکر بنتے ہوئے چلتے آ رہی ہے۔ اس نے آ کے پردے کی حالت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا آپ کو ہمارے ابا جان بلا رہے ہیں۔ آپ چل پڑے، یہاں وہاں پہنچے تو حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ دعا کیسی قبول ہوئی ہے، اعلیٰ گرانہ عطا فرمایا، اچھا گھر عطا فرمایا۔ شعیب علیہ السلام سے ان کی ایک دوسری بیٹی نے کہا ابا جان ہمارے پاس تو ویسے کوئی ملازم نہیں ہے، آپ ان کو رکھ لیں گھر کے کام کاج کے لیے، یہ امین بھی ہیں، انہوں نے پانی پلاتے ہوئے ایک نگاہ بھی ہماری طرف، سبحان اللہ، شرم و حیا کا پیکر نوجوان ہے، آپ ان کو رکھ لیں۔ وہاں پہ مکالمہ ہوا، کہا موسیٰ بات کیا ہوئی، کہاں سے آئے ہو؟ آپ نے ساری بات بیان کی۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دونوں کو بتا دیا گیا، حضرت شعیب کو بھی بتا دیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی معلوم ہو گیا۔ فرمایا لا تخف، اے موسیٰ اب آپ خوف نہ کریں، آپ صحیح جگہ پہنچ گئے، نجوت من القوم الظالمین، اب آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آپ نے فرمایا یہ دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کی شادی میں آپ کے ساتھ کر دوں گا اگر آپ جو ہیں 8 سال میرے پاس ڈیوٹی کریں، میرے پاس رہے، میرے گھر کا جو کام کاج ہے سارا کچھ یہ آپ سنبھال لیں، میں تو بوڑھا شخص نہیں سنبھال سکتا ہوں، اور اگر 2 سال آپ اور اضافی کر لیں گے یہ آپ کو اختیار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، یہ جو 2 سال اوپر والے ہیں یہ 8 سال کے بعد میں فیصلہ کروں گا کہ میں نے پورے کرنے ہیں یا نہیں کرنے۔ میں جب تو 8 سال پورے کر لے گا نا، اس 8 سال کے بدلے میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں گا۔ اب 8 سال مکمل ہو گئے، 2 سال بھی آپ نے مکمل کر لیے، اپنی طرف سے جو اختیار تھا، شادی ہوگی، واپس پلٹے، یا واپس پلٹے کوہ طور کے پاس پہنچے، طور کی دائیں جانب تھی، دائیں جانب قرآن پاک فرماتا ہے، دائیں جانب سے آواز آئی، رات کے ٹائم آ رہے تھے، موسم بھی ایسا تھا جیسے سردی کا موسم، اور آگ کی بھی ضرورت تھی۔ اچانک دیکھا کہ ایک درخت کے پاس آگ ہے، آواز آئی، یا وہاں قریب پہنچے، آواز آئی یا موسیٰ لا تخف، خوف نہ کر، انی انا اللہ رب العالمین، میں رب العالمین ہوں۔ یہاں پہ آ کے آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی، حکم ہوا کہ ہم نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، اب آپ فرعون کی طرف جائیں اور کھلے عام اس کو ہمارا پیغام پہنچائیں۔ یہاں سے پیغام لے کے اللہ تعالیٰ کا
فرعون کے پاس پہنچے. فرعون نے کہا بھی یہ کیا، کون سا رب، انا ربکم الاعلی. وہاں یہ سارا کچھ ہونے کے بعد حتمی بات کیا ہوئی، فرمایا پوری بنی اسرائیل کو قتل کر دو. فرعون نے حکم دے دیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی فرمائی، فرمایا آپ بھی اور اپنی قوم کو لے کے نکلے دریا کی طرف. نکلے، پیچھے سے فرعون کا لشکر بھی ہے. مڑ کے آپ کی قوم نے دیکھا، کہا موسیٰ یہ تو لشکر پہنچ گیا ہے، یہ تو ہمیں پکڑ لے گا اور مار دے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں فرمایا نہ، ان ربی سیہدین، میرا رب مجھے رستہ دکھائے گا. جیسے ہی دریا کے پاس پہنچے، فرمایا موسیٰ آپ بھی اور اپنی قوم کو لے کے دریا کے اندر چلے گئے. جیسے ہی دریا کے اندر آپ نے قدم رکھا، اللہ تعالیٰ نے دریا کے اندر سے اپنے نبی اور رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رستہ عطا فرما دیا. جیسے رستہ عطا فرمایا، یہ آگے چل چکے تھے، بہت آگے چلے جا چکے تھے. پیچھے سے فرعون کا لشکر بھی، اس نے کہا ہم بھی جا سکتے ہیں، یہ تو رستہ ہے. جیسے درمیان میں پہنچے، دونوں طرف کا پانی آپس میں مل گیا. جب پانی ملا، فرمایا نہ، یہ رستے ہم فرعونوں کے لیے نہیں بناتے، یہ رستے ہم اپنوں کے لیے بناتے ہیں. کوئی ہمارا بنے تو صحیح. ہم تو رستے دینے کو بھی تیار ہیں، پر کوئی بنتا نہیں ہے نا، کوئی آتا نہیں ہے. ایسے ملا، فرعون بول اٹھا. فرعون نے کہا میں موسیٰ علیہ السلام کے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں. مرنے والا ہے نا، موت آنکھوں کے سامنے دیکھ لی. وہاں پہ آواز آئی، لا، اب نہیں، اب تیرا ایمان تجھے نہیں بچائے گا. ہاں، ہم تیرے جسم کو تا قیامت محفوظ رکھیں گے، تاکہ بعد میں آنے والے لوگ تیرے جسم کو دیکھیں اور یہ سمجھے کوئی جتنا مرضی خدا بن جائے دنیا کے اندر، جتنا مرضی بڑا فرعون بن جائے، جتنا مرضی ریاستی طاقت کو استعمال کر لے، آخر میں اس کی اوقات یہ ہے کہ یہ پڑا ہوا ہے، نہ ہاتھ ہلا سکتا ہے نہ پاؤں ہلا سکتا ہے. شان ساری کی ساری کس کی ہے؟ نہ کسی فرعون کی فرعونیت باقی رہنی ہے، نہ کسی جھوٹے خدا کی جھوٹی خدائی باقی رہنی ہے، نہ کسی طاقتور کی طاقتور. یہ طاقتور لوگوں کے لیے آج بھی اللہ نے مصر کے اندر، اس کے عجائب گھر کے اندر، اس فرعون کے جسم کو محفوظ رکھا ہوا ہے کہ جیسے کسی طاقتور کے دل کے اندر یہ چیز پیدا ہو کہ نہیں میں ہی سارا کچھ ہوں، وہ جا کے وہاں مصر میں فرعون کو دیکھ لے کہ جس طرح یہ بے بس پڑا ہوا ہے، کل تم بھی بے بس پڑا ہوگا. یہاں کسی نے نہیں رہنا ہے. یہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا نام ایک ہی باقی رہ جائے گا، لا الہ الا اللہ. یہ آخر میں سورت ختم، کل شیء ہالک الا وجہ، ہر شے ہلاک ہو جائے گی سوائے تمہارے رب کی ذات کی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک